نفسیات جو پریکٹیکل نوٹ بک ہے سائیکالوجی کی انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی، آج سے ہم تجربہ نمبر 8 کریں گے۔ تجربہ نمبر 8 ہے دستانی تجربی ادراک کی آزمائش TAT، جس کو ہم شارٹ فارم میں بولتے ہیں تھمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ۔ پیج نمبر 28 میں پریکٹیکل کاپی میں موجود ہے۔ تجربہ نمبر 8 جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، عنوان، مسئلہ، تعارف، اسی طریقے سے ہم نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھ لینا ہے۔ دستانی تجربی ادراک کی آزمائش میں تعارف میں یہ بتانا ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص سے شخصی اوصاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر شخص کے وراثتی، ہجانی، اکتسابی اور ذہنی اعمال اور احساسات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک شخصی اوصاف بنتے ہیں، اور اسی شخصی اوصاف کی وجہ سے ہماری شخصیت بنتی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ شخصیت کو جو ہے اس کی آزمائش کرنا یا اس کو معیار کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے CL مارگن اور ہنری A مرے نے 1935 میں تھمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ کو انٹروڈیوس کروایا۔ ہیڈنگ ہے تذلیلی آزمائش۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھ دینی ہے۔ تذلیلی آزمائش میں بتایا گیا ہے کہ یہ فرائڈ کے دفاعی میکانزم جو ہے ڈیفینس میکانزم، اس میں تذلیل یا پروجیکشن کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اور اس کو مرے نے فرد کے جوابات کے نفس مضمون پر زیادہ زور دیا۔ اس لیے پروجیکٹیو ٹیکنیک یا تذلیلی آزمائش سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے کوئی کویسچن نہیں کرتے، بلکہ انڈائریکٹ وے میں ہم اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، شخصیت کا بالواسطہ تعین کرتے ہیں۔ اور اس میں جتنا بک میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے تذلیلی آزمائش کے متعلق اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد مفروضہ ہے۔ مفروضہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لکھ دینا ہے جیسے کہ پریکٹیکل کاپی میں ہے۔ اس کے بعد سامان ہے۔ سامان بھی آپ نے اسی طریقے سے لکھ دینا ہے جو آپ کی پریکٹیکل کاپی پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد عامل ہے۔ عامل سے مراد وہ ہے جو تجربہ کر رہا ہے۔ تجربہ کرنے والا اپنا نام، جماعت اور عمر لکھے گا۔ معمول جس پر تجربہ کیا جا رہا ہوگا وہ اپنا نام، جماعت اور عمر لکھے گا۔ اب ہدایات کی طرف آئیں تو ہدایات جس طریقے سے آپ کی پریکٹیکل کاپی میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد عمل اور طریقہ کار ہے۔ جس طریقے سے پریکٹیکل کاپی میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد معمول کے تاثرات جس طرح سے پریکٹیکل کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اپنی کاپی میں اسی طریقے سے لکھ لینے ہیں۔ اس طرح عامل کی مشاہداتی رپورٹ جس طرح سے پریکٹیکل کاپی میں لکھی گئی ہے، اسی طریقے سے عامل کی مشاہداتی رپورٹ ہم اپنی کاپی میں لکھ دیں گے۔ کہانیوں کا تجزیہ جس طریقے سے پریکٹیکل کاپی میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنی کاپی میں ایسے ہی لکھ لینا ہے، اور نتیجہ بھی یہاں پریکٹیکل کاپی کے اندر یہ دستانی تجربی ادراک استعمال ہونے والے TAT کی تصاویر موجود ہیں۔ یہ تصویر نمبر 2 ہے، یہ تصویر نمبر 3 ہے، اور یہ تصویر نمبر 4 ہے۔ نمبر 30 میں کہانی کا ایک تجزیہ دیا گیا ہے جو کہ ان تصاویر کو دیکھ کر معمول نے لکھی ہیں، اور آگے سے تجزیہ جو ہے عامل لکھے گا، اور کہانی نمبر 2 بھی اسی طریقے سے معمول نے جو ہے لکھی ہے اور تجزیہ عامل نے لکھا ہے۔ آپ نے تجربے میں اپنی جو ہے کہانی، اس کی جو آپ کا معمول لکھے گا، آپ نے وہ لکھنی ہے اور اس کے سامنے تصاویر لگا دینی ہے۔ جیسا کہ یہ کہانی نمبر 1
لکھی گئی ہے اور اس کے سامنے یہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ نتائج کے بعد آپ نے ایک تصویر لگا کے اس کے سامنے کہانی لکھ کر جو آپ کا معمول لکھے گا وہ لگانی ہے اور تجزیہ بھی لگا دینا ہے۔ یہ ایک تجزیہ لکھا گیا ہے جو کہ کہانی نمبر 1 پر ہے اور یہ کہانی نمبر 1 کی تصویر ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہانی نمبر 2 ہے اور یہ جو آپ کے معمول نے کہانی لکھی ہے آپ نے وہ لکھ کے اور یہ تجزیہ لکھ دینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کہانی نمبر 2۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر یہ تصاویر موجود ہیں۔ عامل نے معمول کو ان میں سے ایک تصویر ایک وقت دکھانی ہے اور 30 سیکنڈ کے لیے دکھانی ہے۔ اس کے بعد اس کو 30 سیکنڈ کا وقفہ دیا جائے گا اور اس کے سامنے سے تصویر ہٹا لی جائے گی اور معمول کے پاس 3 منٹ ہوں گے، 3 سے 5 منٹ، جس کے اندر اس نے کہانی لکھنی ہے اور کہانی بہت شارٹ سی ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کو سیمپل دکھائے گئے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک سیمپل دکھایا گیا ہے، اس میں اوپر جو ہے عنوان بھی لکھا گیا ہے، کہانی کا تجزیہ بھی لکھا گیا ہے اور یہ اسی تصویر کی کہانی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس یہ دوسری سیمپل کی کہانی، یہ ہمارے پاس سیمپل ہے، اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہے اور اس کے سامنے آپ نے کہانی لکھنی ہے اور نیچے تجزیہ لکھنا ہے اور اوپر عنوان بھی لکھنا ہے۔ 30 سیکنڈ کے لیے آپ اپنے معمول کو یہ تصویر دکھائیں گی اور 30 سیکنڈ کے بعد آپ اس تصویر کو ہٹا دیں گی اور معمول کو کہیں گی کہ 3 سے 5 منٹ تک وہ بنا دے اس پہ ایک کہانی اور عامل جو ہے وہ اس کا تجزیہ لکھ دے گی۔ اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ زبانی سوال یعنی کہ وائوا کے جو کویسچن ہوتے ہیں پریکٹیکل والے دن وہ کون کون سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ شخصیت سے کیا مراد ہے۔ تعارف میں بتایا گیا ہے کہ فرد کے ایسے وراثتی، ہجانی، اکتسابی اور ذہنی اعمال اور احساسات جو کم و بیش مستقل نوعیت کے ہوں فرد کے شخصی اوصاف کہلاتے ہیں۔ دراصل جو ہے شخصیت کے یہی مختلف رخ اور پہلو ایک فرد کو دوسرے فرد سے الگ جو ہے مقام دلاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں شخصیت۔ دوسرا کویسچن ہے کہ شخصیت کے چند مشہور نظریات کون کون سے ہیں۔ اس میں ایک فرائڈ جو ہے اس کا سیگمنڈ فرائڈ کا جو ہے نظریہ شخصیت جس میں ایگو اور سپر ایگو کی بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ یونگ کا جس میں انٹروورژن ایکسٹروورژن کی بات ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ مشہور جو ہے نظریات ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ تحلیل نفسی کا نظریہ کس نے پیش کیا۔ تحلیل نفسی کا نظریہ سیگمنڈ فرائڈ نے پیش کیا۔ فرائڈ کے افکار میں لاشعوری خواہشات کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ فرائڈ کے جو ہے نا فرائڈ کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق ہمارے انکانشیس جو ہوتی ہیں ڈیزائرز وہ ہماری جو ہے وہ انکانشیس میں چلی جاتی ہیں، جو ہماری ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ ہماری شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہم ڈریم انالیسس کہیں یا فری ایسوسیشن کہیں اس سے جو ہے ہم اپنی وہ لاشعوری خواہشات کو شعور پر لا کر جو ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ابطان ڈپریشن سے کیا مراد ہے۔ جو ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہمارے جو ہے وہ انکانشیس میں چلی جاتی ہیں لاشعور میں، اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کیا شعوری خواہشات تک رسائی ممکن ہے۔ جی ہاں، لاشعوری خواہشات تک رسائی ڈریم انالیسس کے ذریعے اور موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے فری ایسوسیشن آزاد تلازم کے ذریعے بھی لاشعوری خواہشات تک رسائی ممکن ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے لاشعور ہوتا ہے تو شعور میں کیا فرق ہے۔ اس تصویر میں جیسے کہ دکھایا جا رہا ہے کانشیس جو ہے یہ ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے، لاشعور جو ہوتا ہے یہ پری کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور تحت الشعور جو ہے یہ ہمارا انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ جو ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو ہے جس میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کانشیس ہوتا ہے، جو ہمارا ماضی ہوتا ہے وہ پری کانشیس ہوتا ہے اور جو ہماری ڈیزائرز پوری نہیں ہو سکتی وہ انکانشیس یا تحت الشعور میں چلی جاتی ہیں۔
یہ اس دونوں میں لاشعور ہوتا ہے تو شعور میں فرق ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کیا خواب اور زبان و بیان کی لغزشوں کا لاشعور سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، خواب اور زبان و بیان کہہ دیں یا آزاد تلازم کہہ دیں، اس کی لغزشوں یا جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کا لاشعور کے ساتھ تعلق ہے، وہ لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم دفاعی مکانیت کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی میں جو ڈیفینس میکانزم ہے، ڈینائل جس میں ہم لوگ انکار کر دیتے ہیں، پروجیکشن، اپنی جو ہے غلطیاں دوسروں میں تھوپ دینا، جس طرح کی بہت سارے دفاعی مکانیت ہیں اور جن کی بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے، اور ہم لوگ حقیقت سے بچنے کے لیے جو فرائڈ نے بتائے تھے دفاعی مکانیت وہ استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کیا شخصیت کی پیمائش ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔ اس کے لیے مختلف پیمائش کے لیے ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں بنائے گئے ہیں، کچھ پروجیکٹیوز ہیں، کچھ نان پروجیکٹیوز ہیں، اور جو ہے جس میں جیسے اب ہم TAT کے ذریعے ایک شخصیت کی پیمائش کر رہے ہیں تو اس طرح سے شخصیت کی پیمائش ممکن ہے۔ نیکسٹ ہے کہ شخصیت کی پیمائش کے معیاری طریقے کون کون سے ہیں؟ جس میں ایک جو ہے تذلیلی آزمائشیں جو ہیں، یہ شخصیت کی پیمائش کا معیاری طریقہ ہے، یعنی کہ اسٹینڈرڈائز طریقہ، پروجیکٹیو ٹیکنیکس، نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس، یہ ساری شخصیت کی پیمائش کے معیاری طریقے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، تذلیلی آزمائشیں کس نظریہ شخصیت کی بنیاد بنا کر مرتب کی گئی ہیں؟ تو یہ سگمنڈ فرائڈ کی جو شخصیت کی نظریہ اسی کے پروجیکشن پہ بنا کر جو ہے بنائی گئی ہیں۔ مشہور تذلیلی آزمائشیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک TAT ہے جو ابھی ہم لوگوں نے کی ہے، اس کے علاوہ روشا ہے، اور بھی بہت ساری تذلیلی آزمائشیں موجود ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، داستانی ادراکی آزمائش کس کی مرتب کردہ ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 28 میں موجود ہے۔ CL مارگن اور ہنری A مرے نے 1935 میں TAT جو ہے اس کو متعارف کروایا تھا۔ لاسٹ کویسچن ہے، کیا تذلیلی آزمائشیں صرف نارمل افراد کے لیے بنائی گئی ہیں؟ تذلیلی آزمائشیں صرف نارمل افراد کے لیے نہیں بلکہ تھیراپیوٹک، جب ہم تھیراپیز اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تذلیلی آزمائشیں نارمل اور ایب نارمل دونوں افراد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہاں تک ہمارا تجربہ نمبر 8 جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اسی تجربے کے اندر بتایا اس کو لکھنا کیسے ہے، اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے، اور وائوا میں کیسے کویسچنز ہوں گے۔ یہ ہمارا جہاں تک تجربہ نمبر 8واں تجربہ تھا، اور تمام تجربات مکمل ہو چکے ہیں۔